السلام علیکم ناظرین، پروگرام ان فوکس، میں ہوں فاہد حسین۔ آج کے جو لیٹسٹ ہیں، جو ڈیتھس ہیں 24 گھنٹے میں کرونا وائرس کی وجہ سے، وہ 150 کراس کر گئی۔ 153 کا فگر ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، یعنی کہ آئی روز جو ہے وہ ڈیتھ ریٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ جو اس وقت ٹوٹل نمبر آف کیسز ہیں وہ 170,000 سے اوپر جا چکے ہیں، 1,70,000 سے اوپر جا چکے ہیں۔ اور اب تو دنیا میں جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ بھی یہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان میں جو وائرس کے پھیلنے کی جو رفتار ہے وہ اب دنیا میں جو تیز ترین جو ممالک ہیں ان میں ان کا شمار ہو رہا ہے۔ نیشنل پبلک ریڈیو، میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ نیشنل پبلک ریڈیو امریکہ میں NPR، بڑا مشہور ان کا ایک اسٹیٹ رن جو ہے وہ ریڈیو ہے، بڑی ہائی کوالٹی جرنلزم وہ کرتے ہیں۔ اس نے خبر دی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں ان کے اوپر کچھ حد تک ایک سوالیہ نشان آ رہا ہے، کیونکہ حالات بڑی تیزی سے خراب ہوتے جا رہے ہیں اور اسپتالوں پہ جو پریشر آ رہا ہے وہ اس سطح تک پہنچتا جا رہا ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ کب تک یہ جو اس کا ویٹ ہے یہ برداشت کر پائیں گے۔ اب سوال یہ ہے ناظرین، یعنی یہ سب کچھ تو بڑے دن سے ہو رہا ہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک ایسے وقت پہ جب یکدم جون کے مہینے میں کرونا وائرس جو ہے وہ اب ہم سب کے لیے ایک دم جیسے لگتا ہے کہ ایشو نمبر 1 بن گیا ہے، اور سب کو یہ لگ رہا ہے کہ اب وہ خطرے میں ہے، کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی کو جانتے ہیں جس کو یہ وائرس ہوا ہو، اور اس لیے ہر شخص اب یہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ وائرس جو ہے ان کے گھر کے قریب پہنچ چکا ہے، ان کے خاندان تک پہنچ چکا ہے۔ اس حالات میں جو آج کی جو مرکزی جو نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں ناظرین، ان حالات میں لیڈرشپ کا کیا رول ہے، یعنی کس طرح کی لیڈرشپ ہونی چاہیے۔ بار بار یعنی کہ ظاہر بات ہے جو حکومت وقت ہے اس کے اوپر انگلیاں بھی اٹھتی ہیں، اس سے سوال بھی پوچھے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جناب اگر آپ کی پالیسیز کچھ اور ہوتی یا آپ کا رویہ کچھ اور تو شاید حالات وہ نہ ہوتے جو آج ہیں، شاید اتنی اموات نہ ہوتی، شاید اتنے کیسز نہ ہوتے جو آج ہیں۔ یہ سوال ہے، یہ کیا جاتا ہے، حکومت کے پاس اس کا جواب بھی ہوتا ہے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ جیسے ایسے معاملات اور گمبھیر ہوتے ہیں، یہ سوال ہمیں گونجتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان میں کہ کیا یہ لیڈرشپ کا فیلئر تو نہیں ہے، ممکن ہے نہ ہو، لیکن کیا اس وقت یہ جو لیڈرشپ کا ٹیسٹ ہے اس میں اگر ایک مختلف قسم کی لیڈرشپ دکھائی جاتی تو ریزلٹس کچھ ڈفرنٹ ہوتے ہیں؟ کیا یہ سوال پوچھنا جینوئن ہے؟ واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے؟ میں 3 اپنے مہمانوں کے سامنے آج یہ سوال رکھوں گا، ذرا ڈسکس کرتے ہیں the role of leadership during times of کورونا وائرس کیا ہے۔ یہ دنیا میں بھی ہمیں اگزامپل نظر آ رہی ہیں، لیکن ہم ظاہر بات ہے پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے۔ جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب میرے پہلے مہمان ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وزیر اطلاعات ہیں پاکستان کے، اور میرے خیال میں پاکستان کی حکومت میں جو مشکل ترین جاب ہوتا ہے وہ انفارمیشن منسٹر کا ہوتا ہے۔ شبلی فراز صاحب جو ہے وہ اس کو سر انجام دے رہے ہیں۔ محمد زبیر صاحب میرے دوسرے مہمان ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں، سابق گورنر سندھ ہیں، اور اب تو میں نے کالمسٹ بھی مانتا ہوں کیونکہ بڑی باقاعدگی سے وہ بڑے ہی پرسپٹیو قسم کے کالمز جو ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب میرے تیسرے مہمان ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور اس حوالے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دفاع میں جو سر فہرست جو نام آتے ہیں وہ سینیٹر کھوکھر صاحب کے آتے ہیں۔ تینوں کا بہت شکریہ۔ شبلی فراز صاحب اگر آپ اجازت دیں تو پہلے میں اپوزیشن سے شروع کروں، زبیر صاحب سے شروع کرتا ہوں۔ زبیر صاحب، یہ جو لیڈرشپ کا سوال ہے اس وقت، لیڈرشپ یعنی اس وقت موجودہ پاکستان تحریک انصاف ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، اور ان کے دور حکومت میں یہ اتنا بڑا کرائسس آ گیا ہے، کسی بھی وقت آ سکتا تھا۔ لیڈرشپ کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیا اگر مختلف طریقے سے لیڈرشپ ہوتی تو حالات بہتر ہو سکتے تھے؟
چونکہ آپ نے وہ کالمنسٹ کا ذکر کیا تھا تو میرا خیال ہے اپریل کے مڈل میں میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا لیڈرشپ ان دا ٹائم آف کرونا، اور اس میں یہی ذکر کیا تھا کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس وقت لیڈرشپ کا رول ہے، اور عمران خان اس وقت ہمارے پرائم منسٹر ہیں۔ بات ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اس کو ایک زیرو سم گیم بنا دیا، یا تو کرونا چوز کر لیں یا آپ معیشت چوز کر لیں، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ دس از دی آپشن دیٹ واز گیون فرام دا فرسٹ ڈے، اینڈ کنسسٹنٹلی اس ویو کو ضرور ہے حکومت کی تعریف کے قابل کہ انہوں نے اس پالیسی کو کنسسٹنٹلی فالو کیا۔ اور اگر کسی نے یہ کہا، مثال کے طور پر کوئی کرٹیسائز کیا، تو آپ نے اسد عمر کا لاسٹ ٹائم جو پارلیمنٹ میں خطاب تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف کیمرے میں آنکھوں سے آنکھیں ملا کے یہ کہیں کہ ہاں ہم چاہتے ہیں کہ غریب مرے، ہاں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو روٹی نہ ملے، ہاں ہم چاہتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کویسچن پوچھ سکتے ہیں کہ جب آپ یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کرتے ہیں کچھ علاقوں میں، تو آپ یہ کیمرے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہیں گے کہ ہاں ہم چاہتے ہیں کہ انارکلی کے لوگ جو ہیں مرے؟ دس از ناٹ دا وے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ دیر از نتھنگ ٹو بوسٹ اباؤٹ دا فیکٹ کہ 200 ممالک میں ایک آپ ان ممالک کی ایگزامپل لیتے ہیں جیسے سویڈن کی دی تھی پہلے، کہ جہاں لاک ڈاؤن نہیں ہوا تھا، اور پروف کرنے کی کوشش کی تھی کہ لاک ڈاؤن نہ لگانا ایک زیادہ فعال پالیسی ہے۔ سو پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت ہیز بین کنسسٹنٹ ان اٹس پالیسی کہ جی لاک ڈاؤن از نو سلیوشن، حالانکہ جو دنیا کے تمام ممالک ہیں جو سکسس جنہوں نے ریچ کیا، اور میں ایک سمپل سی ایک چیز بتا دوں جو حکومت بھول گئی، کہ جب تک آپ کا پینڈیمک رہے گا، ابھی تو پیک بھی نہیں آیا، اس وقت تک آپ کی معیشت خراب سے خراب تر ہوتی چلی جائے گی۔ سو میک نو مسٹیک کہ بائی ناٹ امپوزنگ اے اسٹرانگ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن، اور آپ جو دوسرا آپشن دے رہے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ لوگ جو مریں گے وہ 3 کلاسز ہیں، جابس لوز کریں گے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس، اور پاورٹی لائن سے نیچے جائیں گے عام ماسز۔ اور کنسسٹنٹلی آپ کسی بھی انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ سے پوچھ لیں کہ 3 مہینے پہلے کے فگرز اور آج کے فگرز۔ اور جو امیر آدمی ایلیٹ ہے جس کے بلینز بینک میں یا پراپرٹیز میں پڑے ہیں، ان کے لیے ایک رف پیچ ہے ضرور، لیکن دے کین ویٹ۔ سو میسو فیلئر ہے لیڈرشپ کا ٹو ریکگنائز۔ اور میں آپ کو انٹرنلی یہ بتا دیتا ہوں، انٹرنل جو تھنکنگ ہے اس میں یہ ریکگنائز ہی نہیں کرتے یہ کوئی ایشو ہے۔ یہ میں آپ کو بالکل آن ریکارڈ ایک چیز بات بتا رہا ہوں کہ یہ ریکگنائز عید کے دن تک تو مجھے بالکل، میں نے پرسنلی اپنی کانوں سے سنا ہے کہ یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے، یہ ہمارے یہ 20-25 ایسے ہوتے رہیں گے، اور تقریباً مئی کے اینڈ میں، آپ کو یاد ہے انہوں نے خود کہا تھا کہ مئی کے اینڈ میں پیک کرے گا۔ سو مئی کے اینڈ میں پیک کرے گا، آل ایسٹیمیٹس ور رانگ۔ پھر جون ہو گیا، پھر جولائی ہو گیا، پھر اگست ہو گیا، اور پھر ایک آپ نے دوسرا دیکھا کہ اسد نے آ کے یہ کہا کہ جون کے اینڈ تک 3 لاکھ ہو جائیں گے اور جولائی کے اینڈ تک 12 لاکھ ہو جائیں گے۔ وائی ڈڈ دیٹ؟ اس میں بھی پالیٹکس ہے، وہ نہیں ہوئیں گے نمبرز، بیکاز آپ ٹیسٹ ہی نہیں کر سکتے۔ 1.5 لاکھ اگر آپ ٹیسٹ کریں گے اور 20% آپ کا ریشو ہوگا تو جا کے 30,000 آپ کے ہوتے ہیں پر ڈے، اور وہ اس سے 9 لاکھ آپ کے بنتے ہیں جولائی کے مہینے میں۔ آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ سو آئی ڈونٹ تھنک سو دے آر انٹرسٹڈ، نور وہ آپ نے ایک آرٹیکل لکھ دیا تھا تو بڑا اس کی تعریف ہو گئی تھی۔ وہ جو چارٹس ہوتے ہیں سر، آپ کبھی بھی جائیں گے نا فوجیوں کے پاس یا کارپوریٹ ورلڈ میں، تو بڑی بیوٹیفل پریزنٹیشنز ہوتی ہیں اور بڑا زبردست ماحول لگتا ہے، وہ پولیٹیکل پارٹیز کے مقابلے میں بڑا زبردست لگتا ہے۔ واٹ از دا ریئل میٹ؟ واٹ از دا پالیسی؟ واٹ از دا اسٹریٹجی؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ظاہر بات ہے آپ بھی یعنی یہ تو آرگیو کریں گے کہ لیڈرشپ کا فیلئر، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیوں ہے، کیا کون سا لیڈرشپ کا پہلو ہے آپ کے خیال میں جو جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے گرفت میں نہیں ہیں؟ مثال کے طور پر یعنی وزیر اعظم صاحب کراچی جاتے ہیں بڑے عرصے کے بعد، اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو وہ نہیں ملتے، ایک ڈیلیبریٹ فیصلہ کرتے ہیں، یہ ان کی چوائس ہے کہ وہ جس صوبے میں جا رہے ہیں وہاں پہ وہ وہاں کا جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کو نہیں ملیں گے، یہ ایک ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ تو اگر یہ بھی اگزامپل سامنے رکھ کے، کون سا ایسپیکٹ ہے لیڈرشپ فیلئر کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے؟ شکریہ فہد بھائی۔ اس میں جو جتنی گفتگو ہو چکی اور جو آپ کا سوال ہے اس میں 2 نکات سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا۔
پہلا ہے کہ پاپولسٹ لیڈرز آل اراؤنڈ دا ورلڈ، انہوں نے جب بھی یہ کرائسس آیا ہے، اس کرائسس کو انہوں نے ایک ٹپیکل انداز میں ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے اپنی چیسٹ پمپنگ کی ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ہمارے لیے جو امپورٹنٹ ہے وہ معیشت ہے. وی ول ناٹ شٹ ڈاؤن آور اکانومیز، آور کنٹریز، اینڈ ول کنٹینیو دا وے وی آر کنٹینیوئنگ. تو اب اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں، برطانیہ کے وزیر اعظم ہوں، یا اور دیگر ممالک کے جس طرح برازیل کے ہیں، تو وہاں پر ان کا ایک جیسا ریئیکشن تھا، اور پھر اس کے نتیجے میں وہاں پر جو ہوا وہ اس وقت سب کے سامنے. اسی کے مترادف اگر آپ ایگزامپلس دیکھنا چاہیں تو اس وقت دنیا میں جنہوں نے لیڈرشپ دکھائی اس موقع پہ، اور اپنے ملک اور قوم، ان کو نہ صرف ان کو سنبھالا، اپنی معیشتوں کو سنبھالا، ان میں جرمنی کی اینگلا مرکل سر فہرست ہیں، نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایز رول ماڈل دنیا کو دکھایا کہ آپ دیکھیے کہ ایک جو رسپانسبل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ان ٹائمز آف کرائسس کیسے رسپونڈ کرتی ہے. دوسرا، پرائم منسٹر کا جو ایک یہاں پر میری نظر میں جو ایک انہیرنٹ جو ان کا پرابلم ہے ان کی گورنمنٹ کا، وہ ہے کہ پولیٹیکل ٹیم کا نہ ہونا. میرے دوست، میرے بھائی شبلی فراز صاحب بھی یہاں موجود ہیں، اور ہم دیگر احباب دوست جن کے ساتھ ہم روز ٹی وی پروگرامز پر ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی پولیٹیکل سے نہیں ہے. اس وقت اگر حکومت ہے تو وہ نان الیکٹڈ لوگ چلا رہے ہیں، وہ نان پولیٹیکل لوگ چلا رہے ہیں، جو چیزوں کو اس طرح سے دیکھ نہیں پاتے ہیں، سم اپ نہیں کر سکتے ہیں پرائم منسٹر کے لیے کہ انہیں ایک گیون سچویشن کے اندر کیا کرنا چاہیے. آپ صرف لوکسٹ کا ایگزامپل لے لیں کہ آج سے 1 سال پہلے قومی اسمبلی کے اندر لوکسٹ کا ایشو اٹھایا گیا، اور اگر ہم بر وقت ایکشن لے لیتے تو شاید آج ہمیں اس صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا جو ہم آج کر رہے ہیں. 1 سال گزر گیا، اس 1 سال کے اندر 3 فیڈرل منسٹرز اس منسٹری کے ایگریکلچر کے چینج ہوئے، لیکن لوکسٹ کے معاملے پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اور پھر ایونچولی ہم نے کیا دیکھا کہ آرمی چیف، جن کا یہ دائرہ کار میں نہیں آتا، اس وقت جو ہماری جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، جو حالات ہمارے بارڈرز کے اوپر ہیں، اس میں ایک ہمارے جو سپہ سالار ہیں وہ بیٹھ کر اس میٹنگ کی صدارت کرتے ہیں تاکہ اس لوکسٹ کی اس سے کوئی نپٹا جا سکے. تو اس وقت حکومت جو ہے، اس حکومت کا میں سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پر ایک اپروچ تھی ان کی، جیسے دنیا کے پاپولسٹ لیڈرز نے لی، لیکن اس اپروچ کا اب رزلٹ ہمیں یہ دیکھنے میں مل رہا ہے کہ اسلام آباد ہو، لاہور ہو، کراچی ہو، کوئٹہ ہو، پشاور ہو، یا گلگت بلتستان ہو، کسی بڑے ہاسپٹل میں، ان بڑے شہروں میں آپ کو اس وقت بیڈز اویلیبل نہیں ہے. ایک بحران آ چکا ہے ہمارے پبلک ہیلتھ سسٹم پر، اور اللہ معاف کرے ہمارے منہ میں خاک کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سامنے کیا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. شبلی فراز صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب، ظاہر بات ہے یعنی کہ وہ بڑے عرصے سے، جب سے وہ اپوزیشن لیڈر ہیں تب سے وہ لیڈرشپ کو بڑا، وہ ایک سینٹرل، یعنی جب بھی وہ تقریر کرتے تھے یا وہ انٹرویوز دیتے تھے تو لیڈرشپ کے اوپر ان کا بڑا فوکس رہتا تھا ہمیشہ. وہ کہتے کہ جناب لیڈر جو ہے وہ نڈر فیصلے کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، بہت ساری ایگزامپلز دیتے تھے. اب آئے ہیں، اب وہ ہاٹ سیٹ پر ہے. یہاں پہ اس موقع پر جب اتنا بڑا کرائسس آیا ہوا ہے، ظاہر بات ہے آپ تو کہیں گے لیڈرشپ کی سکسیس ہے. کون سی لیڈرشپ کی ٹریٹس ہیں جو پرائم منسٹر عمران خان کی سامنے آ رہی ہیں، اور کون سی وہ ہیں جو نہیں آ رہی؟ دیکھیں جی، یہ تو آپ نے ایک علیحدہ بحث شروع کر دی ہے لیڈرشپ کی، جو کہ بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس تناظر میں آپ بات کر رہے ہیں وہ کورونا وائرس ہے بیسیکلی. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی صرف پاکستان میں نہیں آئی، پوری دنیا میں آیا ہے. اور جو لیڈرشپ پوری دنیا میں کوئی اگر آپ مجھے دکھا دیں کہ اس سے بہتر لیڈرشپ اگر کسی کی رہی ہے تو پھر آپ مجھے اس کی اگزامپل دے دیں. آپ دنیا کے بڑے بڑے ممالک دیکھ لیں، آپ جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں، جو کہ جن کا ہیلتھ انفراسٹرکچر، جن کی اکانومی، جن کا کلچر، جن کی ایجوکیشن، جن کی ساری یہ جتنی بھی سوسائٹیز ہوتی ہیں جو کہ ان کا، جس سے ان کا لیونگ سٹینڈرڈ کا تعین ہوتا ہے، تو اس میں اگر آپ پاکستان سمجھتے ہیں کہ پاکستان از این ایکسیپشن، تو پاکستان از این ایکسیپشن، یس، بیکاز وی آر اے پور کنٹری، وی ہیو اے لو لٹریسی ریٹ، وی ہیو لاٹس آف پرابلمس. ٹھیک ہے، چاہے وہ سوشل ہوں، اکنامک ہوں، ہمارے وہ پرابلمس ہیں. ان پرابلمس میں
جس طرح سے پرائم منسٹر عمران خان نے لیڈرشپ دکھائی ہے تو وہ تو آپ کو تو یو شوڈ بی میکنگ اے کیس اسٹڈی آف اٹ. اور وہ کس طرح دیکھیں لیڈرشپ کا جو پہلا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہاؤ fearless he is in making decisions, how consistent he is, how honest he is. یہ ساری چیزیں عمران خان میں پائی گئیں. اور جب سے پہلے دن سے ہوا میں یہ اپنا انہوں نے جب یہ وائرس آیا تو ان کی ایک کنسسٹنٹ پالیسی تھی کہ ہم نے دونوں چیزوں کو بچانا ہے, اپنی اکانومی کو بھی بچانا ہے, اور ہم نے لاک ڈاؤن کیا بھی شروع میں جو ہوا. لیکن وہ شروع سے یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں لاک ڈاؤن سے آپ کا جس طرح کہ ابھی زبیر کہہ رہے تھے کہ یہ زیرو سم گیم, آئی ڈونٹ نو یہ کس سینس میں زیرو سم کہہ رہے تھے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ون ون سچویشن ہونی چاہیے. ہماری تو اسٹریٹجی کا جو مین جو لنچ پن ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو ون ون سچویشن بنائیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ زبیر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں, ٹھیک ہے, میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں, مصطفیٰ کھوکھر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. Maybe we can afford to talk all this what we are saying, جسے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے تو عام چیئر پہ جو وہ ہے اس پہ آپ یہ بحث کر سکتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے پاس چوائسز کیا ہیں یا کیا چوائسز تھیں. آپ کی جو آپ کا جو انفراسٹرکچر تھا وہ کہاں پہ تھا؟ 2 آپ کے پاس لیبارٹریز تھیں جو کہ ابھی 126 پہ پہنچ گئی ہیں. آپ کے پاس جو وینٹیلیٹرز تھے وہ آپ کے پاس 2800 تھے جو کہ اب 4800 ہو گئے ہیں, 1400 مزید آ رہے ہیں. آپ کا جو پورا ہیلتھ کا انفراسٹرکچر تھا جس میں کہ آپ نے تو پوچھنا, آپ کا پروگرام ہونا چاہیے جس میں آپ ہر پروونس کو پوچھیں جو 18th امینڈمنٹ کے بعد کہ جی آپ کا پچھلے 5 سال میں ہیلتھ بجٹ یہ رہا ہے, لائک ان کیس آف سندھ 5 ٹریلین روپیز رہا ہے. آپ وہ دکھائیں تو صحیح کہ وہ آپ نے لگایا کہاں پہ ہے. آیا وہ جیبوں میں گیا, لیڈران کے جیبوں میں گیا, یا وہ عوام پہ لگا؟ دوسری آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی تھی, آپ مطلب ہے کہ وی آر یور کوشچن از بٹ آؤٹ ڈیٹڈ فہد ود ڈیو ریسپیکٹ, اس لیے کہ ابھی اس بحث کو چھوڑ دیں, اس بحث کو چھوڑ دیں کہ جی یہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یہ بحث گزر گئی ہے, ہم نے صحیح ڈیسیجن لی اور ہم نے یہ کہا ہے. آپ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ تو یہاں پہ آئی ایم شیور یو آر اے ویری لرنڈ مین اور آپ بڑے چیزوں کی تحقیق کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ڈیسیجنز جو ہم نے لیے ہیں, جو لیڈرشپ نے لی ہیں, یہ کوئی بالکل جیسے کہ ہمیں کوئی ایک انسپریشن ہوئی ہے اس میں لی ہے. یو سی وی ہیو اے ویری آرگنائزڈ سسٹم آف ڈیسیجن میکنگ بیسڈ آن فیکٹس اینڈ فگرز. لاک ڈاؤن کی بحث جو ہے وہ بہت ہو گئی ہے اور میرا خیال ہے اس میں جو کچھ کہنا تھا وہ ہو چکا ہے. میں آئی ایگری وتھ یو. میں اس سے ایکچولی آگے جانا چاہ رہا ہوں. میں اس کو علاج کرنا چاہ رہا تھا تھوڑا سا کہ جو دیکھیے لیڈرشپ یعنی کہ جو ٹاپ پہ شخص بیٹھا ہوتا ہے کوئی بھی ہو, اس کا بڑا کریٹیکل رول ہوتا ہے. میاں نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے تو ان کی پرسنالٹی سے پالیسیز فلو کرتی تھی بہت حد تک. محترمہ بینظیر بھٹو جب پرائم منسٹر تھیں تو ان کا جو ویژن تھا, ان کی جو تھنکنگ تھی, اس سے شیپ ہوتی تھی پالیسیز. اسی حوالے سے عمران خان صاحب سے بھی ہو رہی ہے. اب یعنی میں آپ کو ایک مثال جو دینا چاہ رہا ہوں جہاں پہ میں آنا چاہ رہا تھا تاکہ ہم آگے چلیں, اس بحث کو آگے لے کے چلیں. جو ان کا رویہ ہے اپوزیشن کی طرف, جو میں نے اگزامپل دیا کہ سندھ جاتے ہیں چیف منسٹر سے نہیں ملتے. اب سوال میرا یہ کہ ٹھیک ہے ان کی ایک پولیٹیکل تھنکنگ ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے یہ کرپٹ ہے اور جو بھی ہے, ہم ان سے ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن ایسے وقت پہ جب کرونا وائرس ایک اتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے, یہ جو ایک لیڈر کی جو تھنکنگ ہے, کیا اس میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے؟ کیا ایک اچھے لیڈر میں یہ فلیکسیبلٹی ہو کہ جب صورتحال ایک ڈیولپ ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو اس حوالے سے مولڈ کرے؟ یعنی اس وقت اگر ہمیں تمام لوگوں کو ایک انکلوسیو اپروچ کرنی ہے لیڈرشپ کی طرف, تو کیا عمران خان صاحب میں یہ ایبلٹی, یہ سکل ہے کہ وہ اپنے تھنکنگ میں یہ چینج لائیں اور کہیں کہ نہیں مجھے آج ان ساروں کو لے کے چلنا ہے, کل سیاست ہوگی؟ یہ ممکن ہے شبلی صاحب؟ دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. اگر آپ ریفر کر رہے ہیں اس ایک ٹرپ کو تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیف منسٹر سندھ ہے ان کے ساتھ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے کہ جو ایشو ہے اس پہ آیا ان سے مشاورت ہو رہی ہے, ان کے ویوز لیے جا رہے ہیں, ان کو اپنی طرف اپنا ویو بتایا جا رہا ہے. یہ بالکل ہو رہا ہے, یہ کل بھی ہوا فہد.
کل ہوا جس میں کہ سندھ کے چیف منسٹر بیٹھے ہوئے تھے, بلوچستان کے چیف منسٹر بیٹھے ہوئے تھے, خیبر پختونخوا کے بیٹھے ہوئے تھے, پنجاب کے بیٹھے ہوئے تھے, اور اس موضوع پہ ہر ایک نے اپنا ویو پوائنٹ دیا, سنا, ہر اس نے اپنی وہ بات کی جس کو کہ پرائم منسٹر چیئر کر رہے تھے. اگر جس طرح ابھی آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے گھروں میں اور ہم اسکائپ پہ انٹرویو کر رہے ہیں, اگر آپ فزیکل بات اس کی کر رہے ہیں تو وہ تو پھر ظاہر ہے ہمارا پروگرام بھی ہم سب مل کے بیٹھتے اور ہم اپنا یہ پروگرام کرتے. آج کل کی سچویشن میں جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ بالکل کلیکٹیو انکلوسیو طریقے سے یہ ساری جو ہے تو مشاورت ہو رہی ہے. اب این سی او سی کا پلیٹ فارم ہے. دیکھیں جی, یہ بڑا ایک پاکستان میں جو کرائسس میں اگر ایک پلیٹ فارم جو بنا ہے وہ جو ہے وہ این سی او سی کا ہے. میں اس میں جاتا رہتا ہوں اس لیے معلوم ہے, میرا خیال ہے آپ بھی شاید گئے ہیں, آئی ایم ناٹ شیور, بٹ ہم نے بالکل جی آپ گئے تھے, میں جا چکا ہوں بالکل. جی 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 وہاں پہ فیکٹس, فگرز, اکوپمنٹ جو اس کی حالت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پرائم منسٹر نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا, جو پچھلی ان کی جو اسپیچ تھی اس میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اٹس اونلی گوئنگ ٹو گیٹ ورس. The issue is there is going to get bad or it's going to get worse. ٹھیک ہے, یہ چوائسز ہیں ہمارے پاس, بیڈ تو ہوگا, ورس کی سچویشن. سو وی نو ویئر وی آر گوئنگ, ہمیں کیا چیزیں کا سامنا کرنا پڑے گا. اس میں یہی ہے کہ یہ لیو اٹ جسٹ ٹو دا گورنمنٹ تو پھر کسی بھی ملک میں جو ہے نا یہ چیز نہیں چلے گی. جی زبیر صاحب, یہ کتنا میٹر کرتا ہے یہ جو ابھی میں بات کر رہا تھا. دیکھیے کہ وہ گئے, جی کہ وہ میں گئے آپ کو وہاں دو پہ. ایگزامپلز دیتا ہوں فہد, لیڈرشپ کا, لیڈرشپ کوالٹی. جی دیکھیں فہد, لیڈر کے لیے اور خاص طور پر جب فرام اپوزیشن ٹو کی پوزیشن ایز پرائم منسٹر آپ آ جائیں تو آپ کی رسپانسبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے اور آپ کو فلیکسیبل بھی زیادہ ہونا. اب دو ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. ایک ایگزامپل لاسٹ ایئر کی ہے جب انڈیا پاکستان کا اسٹینڈ آف ہوا تھا جس میں پاکستان نے زبردست پرفارم کیا اور جہاز بھی ان کا گرایا. تو اس میں پارلیمنٹ کا, جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن بھی ہوا تھا اور اس کی سائڈ لائنز پر ایک بریفنگ تھی جو کہ جس میں آرمی چیف بھی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اور کیا بھی, آئی ایس پی آر چیف نے پریزنٹیشن کرنی تھی اور تمام میجر پولیٹیکل پارٹیز جو پارلیمنٹ میں ہیں, 4-5 ان کے ٹاپ لیڈرز وہاں اس میں تھے. پارلیمنٹ میں ہی وہ ایک بریفنگ تھی جس میں شہباز شریف صاحب بھی گئے تھے اور پی ٹی آئی کی طرف سے شاہ محمود قریشی and all of those, and the prime minister was supposed to come. The question beforehand, ہم لیڈر آف دی اپوزیشن کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اینڈ آئی تھاٹ that the prime minister will not come. Obviously I was not going to attend that, but میرا موقف یہ تھا. اس کا ریزن یہ تھا کہ میں نے کہا چونکہ 20-22 لوگ ہوں گے تو عمران خان ہاتھ نہیں ملا سکتے اپوزیشن لیڈر سے, بلاول بھٹو سے, آئی تھنک زرداری صاححب بھی موجود تھے. بالکل وہ ہاتھ ہی نہیں ملا سکتے ہیں. اینڈ چھوٹے سے اس میں گروپ میں پاکستان نہیں, میں صرف ایک پہلے بات مکمل کر لوں. سو ہی ڈڈ ناٹ کم as at the last moment. So he did not come. So it was a national crisis, India Pakistan standoff. اب میں اس کے مقابلے میں آپ کو ایک اور انسیڈنٹ دیتا ہوں کہ 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول میں اٹیک ہوا. پی ٹی آئی نے 126 دن سے دھرنا دیا ہوا تھا اور ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ماحول تھا, باقاعدہ ایک one of the worst political confrontations ever in our history. I mean, Nawaz Sharif صاحب went all the way, تمام پولیٹیکل لیڈرشپ انکلوڈنگ عمران خان, اور سب سے زیادہ زور دے کے عمران خان کو اپنے ساتھ بٹھایا تھا اس وجہ سے کہ آپ کو there are moments when the country is in crisis and the leader has to play a crucial role to ensure that they take all the stakeholders on board. بورڈ لینے کا مطلب خط لکھنا نہیں ہوتا یا فون لائن سے بات نہیں ہوتا. اگر آپ کراچی, بائی دا وے ہی کیم ٹو کراچی آفٹر مور دین 3 months. ڈیورنگ دس ٹائم وہ پشاور جا چکے تھے, ڈیورنگ دس ٹائم وہ کوئٹہ جا چکے تھے, لاہور تو وہ جاتے ہیں ریگولرلی, اب ہوم ٹاؤن ہے یا جو بھی ہے, لاہور جاتے ہیں. بٹ کراچی ون آف دا ورسٹ سفررز آف دا پینڈیمک. پی آئی اے کا کریش ہوا یہاں, وہ نہیں آئے یہاں بیکاز ان کو آ کے ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے جو ان کے لیے ایک شدید دشمن. وہ انہوں نے زیادہ فون اپنے جب سے وہ ٹینیور شروع ہوا ہے مودی صاحب کو ٹرائی کیا, وہ مودی صاحب ریاکٹ نہیں کرتے, رسپونڈ نہیں کرتے, دیٹس another thing, but he is not called. شہباز شریف جس دن کرونا پازیٹیو ہوئے, look at his بیان,
لک ایٹ ہز میرا بیان. یہ سوال ہے, پتہ آپ میرا نے یہ اگر سوال وش نہیں کرنا, آرمی چیف نے وش کیا, ایئر فورس چیف نے وش کیا, ایرانینز نے, ٹرکس نے, چائنیز نے. آئی گیٹ یور پوائنٹ. میرا نقطہ یہ ہے. فہد میرا ایک سوال ہے بس پوچھ لیں, پھر آپ مصطفیٰ کی طرف جا سکتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ انہوں نے پوری پرانی کوئی ہسٹری بتا دی, اگر اس کے لیے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ نہ آپ کے پاس ہوگا کہ ہم یہ پرانی باتیں سنیں جو کہ انہوں نے اپنی کنوینئنس کے مطابق کی ہیں. مجھے یہ بات بتا دیں کہ پچھلے 1 مہینے سے جب سے یا 2 مہینے سے جب سے یہ کورونا کرائسس ہوا ہے, ان کی لیڈرشپ کدھر ہے؟ انہوں نے, یہ لیڈر آف دا اپوزیشن ان کے شہباز شریف ہیں, وہ تھے, پرائم منسٹر واز دیئر ان دا سیشن, بجٹ سیشن میں تھے. ویئر واز شہباز شریف اور نواز شریف اور their لیڈرشپ؟ یہ تو اب کہیں گے کہ جی ہمیں کورونا ہو گیا تھا, یہ ان کی تو جو ایبسنس تھی وہ تو ادھر اسمبلی میں ہر اس اوکیزن میں نہیں تھی. یہ اب لیڈر آف دا اپوزیشن اگر نہیں ہوگا تو پھر اس کا جواب تو زبیر دے نا کہ کیوں نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ تو بالکل آئے تھے, ایٹ لیسٹ ہی از گیونگ اے ریزن. بھائی لیڈ کر رہے ہیں ملک کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے. جس طرح سے ہماری سچویشن ہے, ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, nobody could have done it better than us. پھر میں طرف جاؤں گا. سن لیا آپ کا سوال جی. کوئک جواب یہ ہے کہ بڑا سمپل سا ہے. شہباز شریف صاحب کو ابھی بجٹ سیشن کی جو بات کر رہے ہیں اس وقت تو کرونا, اس سے پہلے دا ڈاکٹر ہیڈ ایڈوائز, آئی تھنک تھوڑا سا ان کو بھی تھوڑا سا سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے ایک پیشنٹ کو جو کہ کینسر پیشنٹ ہے کہ آپ نہ جائیں, تو آئی تھنک اٹ از بیٹر ایڈوائزبل کہ آپ اس پر عمل نہ کریں. ایٹ لیسٹ دیر از اے ریزن. یہ تو نہیں ہے کہ میں جاؤں گا نہیں, انڈیا پاکستان اسٹینڈ اپ ہوا ہے لیکن شہباز شریف اور بلاول وہاں موجود ہیں تو میں نہیں جاؤں گا. یہ تو ایشو نہیں ہے نا. یہ تو آپ یا چیف منسٹر کو کراچی میں آ کے نہیں ملوں گا. آئی مین دیٹ از اندر ریزن. آپ کیا کمپیریزن کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ چلے پرائم منسٹر عمران خان کا ان کی ایک طریقے ان کی سوچ ہے, وہ نہیں کرتے, وہ نہیں ملنا چاہتے پی ایم ایل این کو, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو, وہ ان سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں, یہ کتنا ضروری ہے؟ یعنی عین ممکن ہے کہ ٹھیک ہے مورلی یا ایٹ اے ہیومن لیول تو چلے برا لگے کہ وہ نہیں ملنا چاہ رہے, لیکن اس کا لیڈرشپ پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی اگر وہ ان کا رویہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ آپ لوگوں سے نہیں ملنا چاہتے, تو اس سے ان کی اس وقت ملک کی لیڈرشپ پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑتا ہے کوئی فرق؟ بالکل, میرے خیال میں تو فات بھائی فرق ایسے پڑتا ہے کہ کرائسس اسٹیٹ کرافٹ میں آتے رہتے ہیں, اور ہمارا جیسا جو ملک ہے اس میں کافی ان کی جو فریکوینسی ہے وہ بڑی زیادہ ہوتی ہے. آپ کو بھی زبیر عمر صاحب نے ایک پاک بھارت کشیدگی کا واقعہ دکھایا کہ جس میں وزیر اعظم انفارچونیٹلی اس وقت بھی نہیں اوکیزن رائز کر سکے. اس سے پہلے بھی پھر ایک واقعہ تھا, اسلام آباد پہ چند مولوی حضرات چڑھ دوڑے تھے, اور ان مولوی حضرات نے وزیر اعظم, چیف جسٹس آف پاکستان اور ہمارے چیف آرمی اسٹاف سب کے اوپر انہوں نے کفر کے فتوے لگا دیے. تو اس وقت بلاول بھٹو تمام سیاسی اختلافات انہوں نے اپنے سائڈ پہ رکھے, اور انہوں نے کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب آپ ایک ملک چلا رہے ہوتے ہیں, آپ ایک کیپٹن آف دا شپ ہیں, ٹھیک ہے ہمیں بہت سے اعتراضات ہیں, رہیں گے, جو آپ کو جس طریقے سے اس منصب پر بٹھایا گیا, لیکن اس وقت اس کرائسس کے دور میں آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا, اس قوم کو لیڈ کرنا پڑے گا. آپ کو اپنے جو پیٹی سیاسی اختلافات ہیں ان کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا. پوری دنیا میں ہم جیسا دیکھ رہے ہیں, تاریخ بھری پڑی ہے کہ جب جو, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی فرق ہوتا ہے ایک عام پولیٹیکل لیڈر اور ایک اسٹیٹسمین میں. ہم جو یہ ایک گفتگو کے دوران یہ 2 لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس میں وہ اپنی پیٹی پالیٹکس سے رائز کر کے وہ اوور ریچ کرتے ہوئے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لینے کی صلاحیت ہے. یہ بھی تو لیڈرشپ چوائس ہے کہ جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو پرائیورٹی دینا کیبنٹ میں, یہ بھی لیڈرشپ چوائس ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ ایک کانفرنٹیشنل ایٹیٹیوڈ رکھنا, یہ بھی لیڈرشپ چوائس ہے کہ پالیسی میں فلیکسیبلٹی کی کمی رکھنا,
یہ ٹریڈس ٹھیک ہے ایسے موقع پہ؟ No, دیکھیں میں فہد I am very clear, so is my party, and that clarity comes from our leader عمران خان. بات یہ ہے کہ ابھی جو مصطفیٰ نے کہا کہ میں جسٹ وانٹ ٹو کلیریفائی کہ ان کے جو ہے نا اتنی ان کی کنٹرڈکشنز ہیں ان کی باتوں میں اور ان کے عمل میں، کہ جس مولوی کا ذکر کیا کہ اسلام آباد پہ چڑھ دوڑا تھا تو اس کے پیچھے بلاول بھٹو اور شہباز شریف اس کے ایک تقریر میں مولانا فضل الرحمان کی جلسے میں لاک ڈاؤن میں آپ نہیں آپ ذرا اپنا رضوی صاحب کی بات کرو. مولانا رضوی کی بات کر رہے تھے. دیکھیں چیف آرٹی اسٹاف پہ اور نہ وزیر اعظم صاحب پہ ایشو کیا ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی ان کی لیڈرشپ اور جو نون اور ان کی لیڈرشپ ہے بیسیکلی یہ اپنی اس میں ہے جو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اس میں پالیٹکس کھیل رہے ہیں. تمام جو پولیٹیکل لیڈرشپ، میں نے پھر ریپیٹ کہ ان کے چیف منسٹر مراد علی شاہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں اس میں ڈیسیژن میکنگ میں. وہ الگ بات ہے کہ جب وہ وہاں سے اٹھتے ہیں تو وہ پھر جا کے کراچی میں سیاست کرتے ہیں. ان کا میں آپ کو آنیسٹلی I hate saying this but I am telling you یہ چاہتے ہیں کہ حالات خراب ہوں، اکانومی بیٹھ جائے because they want to put pressure because جو کرپشنز کی ہوئی ہے اس کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو NRO مل جائے، کسی سچویشن میں چاہتے ہیں اکنامک کولیپس ہو جائے، چاہتے ہیں کہ لوگ اتنے مر جائیں خاصہ اس سے جو ہے کسی پیدا. So they are not sincere. That's our only concern. ایک صرف میں کمنٹ کر دوں فہد، میرے بالکل لاسٹ میں ایک صرف کمنٹ اگر آپ کے پاس آدھا منٹ ہے. جی بالکل جلدی. اچھا میں ایک چیز بتا دوں کہ عمران خان از سراؤنڈیڈ بائی دا ہاکس، اور جو ہاکس جو ہیں وہ کبھی بھی ریپروچمنٹ کی پالیسی پر جا ہی نہیں سکتے. ان کے نزدیک تمام جو ابھی شبلی فراز نے کہا ہے نا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اتنے مر جائیں، یہ چاہتے ہیں اکانومی بیٹھ جائے، یہ چاہتے ہیں پاکستان تباہ ہو جائے، اگر ہاکس بالکل ایسے ہی مشورہ دیتے ہیں تو عمران خان کبھی بھی موو نہیں کریں گے، کبھی بھی اپروچ نہیں کریں گے اپوزیشن کو یا میجر اسٹیک ہولڈرز کو. آن دس انہیپی نوٹ مجھے پروگرام ختم کرنے کی مجبوری ہے، وقت ختم ہو گیا ہے. صورتحال آپ کے سامنے ناظرین، لیڈرشپ کا ٹیسٹ ہے. ابھی کرائسس ہوتا ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. ظاہر بات ہے ابھی قبل از وقت ہے ایک ججمنٹ پاس کرنا کہ لیڈرشپ فیل ہوئی ہے یا پاس ہوئی ہے، لیکن ہر روز جو ہے وہ یہ ہر چیز ریکارڈ پہ آ رہی ہے اور تاریخ جج کرے گی کہ اتنے بڑے بحران میں پاکستان کی لیڈرشپ، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کامیاب ہوئی یا فیل ہوئی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.